أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اہل سنت و جماعت عنوان رفع الیدین مقام چاروں روم جامعہ غوثیہ اعلان تاریخ 18 مئی 1999 بروز ہفتہ صبح 10 بجے. چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے صبح طے کر لا. مناظر جماعت اہل حدیث مولانا مبشر احمد ربانی مناظر صلاۃ عند رکوع و بعد رکوع اور دوسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کو سنت ثابتہ غیر منسوخہ یعنی منسوخ نہیں، یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے انشاءاللہ. مطلوب منسوخ سمجھتے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے. شرائط مناظرہ دلائل قرآن مجید اور حدیث صحیحہ سے دیے جائیں گے اور کسی امام کا قول قبول نہیں کیا جائے گا. نمبر 2، اگر کوئی فریق موضوع سے ہٹ کر بات کرے گا تو اس کی شکست تصور کی جائے گی جس کا تعین منصف اور صدر مناظر کریں گے. نمبر 3، دوران مناظرہ فریقین میں سے جو بھی سامنے حضرات ہوں گے ان کو کسی قسم کی بات چیت کی ہرگز اجازت نہ ہوگی. اگر کوئی سامنے یعنی مناظر کے علاوہ کسی قسم کی مداخلت کرے گا تو اسے کمرہ مناظرہ سے نکال دیا جائے گا. نمبر 4، فریق مناظر کسی کتاب یا حدیث کا حوالہ دے، اگر مخالف فریق حدیث کا مطالبہ کرے تو وہ کتاب یا حدیث موقع پر دکھانا ہوگی. نمبر 5، اگر کوئی فریق زیادتی کرے گا یا کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا تو منصف کو حق ہوگا کہ وہ اس شخص کو کمرہ مناظرہ سے باہر نکال دے. نمبر 6، اگر مناظر مقررہ تاریخ تک کوئی مناظر مقررہ وقت تک نہ پہنچا تو وہ شکست خوردہ تسلیم کیا جائے گا. نمبر 7، فریقین جمع مناظرین اور صدرین اور آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کے ساتھ کل تعداد ایک فریق کی 17 ہوگی منصفین کے علاوہ. نمبر 8، مجموعی طور پر 34 افراد ہوں گے منصفین کے علاوہ. نمبر 9، فریقین تلاشی کر کے اندر جائیں گے اور مقام مناظرہ کی بھی فریقین مل کر تلاشی لیں گے. نمبر 10، منصف کا فیصلہ حتمی ہوگا جو کہ فریقین کو قابل قبول ہوگا. نمبر 11، نمبر 7، فریقین جمع مناظرین اور صدرین اور آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کے ساتھ کل تعداد ایک فریق کی 17 ہوگی منصفین کے علاوہ. نمبر 8، مجموعی طور پر 34 افراد ہوں گے منصفین کے علاوہ. نمبر 9، فریقین ایک دوسرے کی تلاشی
کر کے اندر جائیں گے اور مقام مناظرہ کی بھی فریقین مل کر تلاشی لیں گے۔ نمبر 10 منصف کا فیصلہ حتمی ہوگا جو کہ فریقین کو قابل قبول ہوگا۔ نمبر 11 فریقین اپنی اپنی جماعتوں کا نظم و ضبط قائم رکھنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ آدمیوں کی تعداد جماعت اہل حدیث کی طرف سے شرکت کریں گے۔ جماعت دستخط اگے اہل حدیث کی طرفوں دستخط نے، ادھر حنفی حضرات کی طرفوں دستخط نے۔ میں یہ شرائط وغیرہ اور دعویٰ جواب دعویٰ جو لکھے ہے پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ اگر بھائی دوسری سائڈ والوں کسی دوست میں کوئی اعتراض ہو گئے مناظر صدر مناظر کوئی اعتراض کر سکتے ہیں کتاب لیں۔ میں پہلی ٹرن ہے دوسری ٹرن وہ دوسرے طریقے ہوئے گی، اسی طرح ٹائم جو ہے نا وہ چلتا جائے گا۔ یہ شرائط اندر کیونکہ شامل نہیں، اس واسطے یہ دوسری گل ہے درست کرنے کی۔ دوسری بات ہے کہ جڑے منتخبین نے انہوں کا اعلان نہیں کیتا کہ اعلان کہ اس مناظرے کا حتمی فیصلہ کریں گے، جس طرح کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے جیڑا بھی منصف دو حضرات مقرر کر لے جان، انہوں جیڑا بھی فیصلہ ہے گا سانو اہل سنت و جماعت کو وہ قابل قبول ہوئے گا۔ انہوں کا اعلان جڑا نا وہ نہیں کیتا گیا اس طرح کہ یہ اندر لکھا ہوا ہے۔ اس واسطے وہ مناظرہ شروع ہونے تو پہلے دھرنا شروع ہونے تو پہلے انہوں دو ساتھیوں کا اعلان کرنا ضروری ہے جڑے یہ بات کا اعلان کریں کہ یہ مناظرہ جڑا ہوا ہے اہل سنت و جماعت اور اہل حدیث کے درمیان دلائل پختہ کے کبھی کدے سن، دونوں حضرات جڑے نے قرآن سر کے اوپر رکھ کے فیصلہ دیں گے کہ مناظرہ جڑا ہے فلاں نے پختہ دلائل کے ساتھ جڑا وہ جیت لیا ہے، اور دوسرے کمزور دلائل کے ساتھ اس مناظرے کو شکست کھا گئے نے۔ اس بات کا اعلان سن کے تحریر کے اندر ہے کہ منتخبین کا فیصلہ حتمی ہوگا، تو وہ اعلان نہیں ہوا، وہ بھی اعلان کرنا ضروری ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کی طرفوں اج دے اس رفع یدین موضوع کے اتنے جڑے مناظر ہوں گے اہل سنت و جماعت کی طرفوں مولانا محمد عبد الکریم صاحب نے شریفی اور سامنے موجود نے اور حضرت مولانا محمد عباس رضوی صاحب اس مناظرے کے صدر مناظر ہوں گے۔ اور پہلے معاون محمد جمیل میرا تعلق شیخو پورے نال ہے، میں ہوں گا دوسرے مولانا حسن رضا شیخو پورے نال، یہاں کا تعلق ہے دوسرے مناظر معاون مناظر یہ ہوں گے۔ تو ہم جو ہے جس طرح کہ قاضی صاحب نے کیا ہے کہ یہ شرط جی پہلی ٹرن بھی مدعی ہوگی گی، آخری ٹرن بھی مدعی ہوگی۔ میں یہ پوچھنا چاہنا جڑے پہلے تھی مناظرے کیتے ہیں یہ شرائط کے مطابق کیتے ہیں، اگر مطابق کیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہوں گی، اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ مولانا مجید صاحب رضوی نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ پتا ہوں کہ مولانا نے انکار میں باقاعدہ تحریراں لے کے آؤں جہد علماء دے بھی اور سارے بھی سین موجود نے کہ پہلی ٹرن بھی مدعی دی اور آخری ٹرن بھی مدعی دی۔ اگر تھی اپنی کوئی کتاب چاہتے ہو تو اسی کتاب کی ہوں دکھانے واسطے تیار ہیں کہ اصول ہے مناظرے کا کہ پہلی ٹرن بھی مدعی دی اور آخری ٹرن بھی مدعی دی۔ اس طرح کے قاضی صاحب نے کیا ہے کہ انکار کا کوئی کتب جی موجود نہیں، اصولوں کی گل کریں تو اصولوں کے اوپر مناظرہ کرتے ابھی یہ گل کی ہے جہاں تا مناظرہ سارے نالی والے ہوا سی اس مناظرے کا حوالہ کر کے، کیونکہ کچھ جہاں چیزاں مانگ اس طرف اشارہ کیا کہ یہ نہیں کلیت ہے۔ اگر تھی اصولوں کی گل کرتے ہیں تو اصولوں واسطے الحمدللہ بیٹھی پابند اصولوں سے کرنا تو ٹھیک ہے۔ نہیں بڑی اچھی بات ہے۔ 2 گھنٹے کی گل ہوئی ہے، 5 یہ اپنا اضافہ ہے، چلو 2 گھنٹے ہوا پہلی ٹرن جی وہ مدعی بھی ہوگی، دوسری ٹرن جی ہے وہ مدعا علیہ بھی ہوئے گی، اسی طرح جڑے ٹرن بٹرن جا چلتا جائے گا جس وقت ختم ہو جائے گا مناظرہ ختم اچھے طریقے سے اعلان کر سکتے۔ مولانا بلا لو رسول صاحب کی بیٹھے نے نا دونوں بٹھا لو اس مسئلے سے کیا شادی ہونا بھی نہیں ہونا
شروع تو این تک لفظ یہ نکل جائیں کہ ٹھکان بیچ رکھ لو ادا کر جس تمہارا کوئی سب رہا ہے یہ تو اپنا بندہ تھی انہیں کہ اپنا ٹھکان بیچ منظور ہے بار بار ٹھکان جس نام انڈر ہے جو بنیاد انڈر ہے آج جو بنیاد کون کرن زیادہ تو رکھ دیتا سادے طرف سے بول ادھر نہ رکھ دیتا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ قرآن کے رات میں فیصلہ سجدہ کرنا اور انہوں نے بار بار کہا کہ قرآن کا رات مان لاندے مان ان تک جو بندے نے کہا آج نہ دار جو کرتے تھے میں کر رہا ہوں صاحب تو پہلے گیا ایک جماعت والا جیسے تو بندہ تھا ایک سڑی تو بتا گیا ایک تو تھوڑا ٹھیک نہ ہوتا میں کیا فیصلہ کروں نہ میں نے کر کی تھی شبیر صاحب نے کہ لوگ علاقے نہیں جو بندی ہے سامنے قبول ہے سونے قبول ہے اگر سمجھنا کرنا قبول ہے جو بندے قبول کیا انہوں نے ایک بریلوی بال ہو ایک جڑے جیت بال ہو ایک قابل قبول دور صحیح کام ہوتا ہے بیٹا سارے کا کام کرتے دو جانا نہ پانا زیادہ بہتر ہے اور جب تیسرا بندے نے کچھ ٹھیک نے خیر جانبدار ہیں انشاءاللہ سامنے گل سے پکا یقین ہے اور جو فیصلہ کرنا سر قابل قبول ہے کسی برائے میں انہیں جہے جو پاکستان کی گل کی ہے وہ چاند رو شروع کرو نے گل نہ کی نہ اسی جا کے قاری صاحب کو نہ اسی گئے بتاؤ اور قاری صاحب میرے کو نہیں گئے نہ اصا قاری صاحب کا تصا نہ پیش کرنے کوئی حرض نہیں تھی پنڈ چو کتنے بھی کر سکتے ہو مان اللہ لاکھ صاحب کا تصا بچہ نال کریا اصا کیوں کہ مان اللہ لاکھ صاحب نے لایا وہ ایڈوکیٹ نے باہر شخصیت نے علاقے کی کنٹرول بھی کر لیں گے گل بھی کر لیں گے انہوں گئے حمزہ نال انہیں آخیا میں نہیں جا سکتا انہوں نہیں جا سکتے تو انہوں نے کسی شگرد کی گل میرے بھائی ایسا نہیں کی تھی شگرد کو لے کے بہ کے گل سن لو تھی شگرد کو لے کے یہ سارے جاتک کو ساڈا جا بھائی گیا اس آخیا یہ جاتک دہڑیاں سارے لوگ بھی بتھیرے نے انہوں نے باہر دے وہ فیصلہ کر کے رہے اللہ کے فضل رانا صاحب کا نام نہیں جو پیش کیا یا اپنا قاری صاحب نے منیا تو بھی مجرم ہے جی رانا صاحب کا نام پیش کیا جائے تو رانا صاحب نے لے وہ حاجی صاحب بیٹھے نے فیصلہ سنا یہ تو یہ گل کر رہا ہوں بچہ پیش کرے ایمان والا تو کسی سے قرآن کا تو میرے طرف کرو تاکہ میرے لفاظ اگر ایمان والا نہ ہو ایمان والا جا بندہ نامینیٹ کرے گا اس کو قبول کریں گے گل کی تھی ہوں قبول ہے تو نہ کرو صرف قرآن کو تو میرے طرف سے گل ہو جاتی ہے ایمان والا ایمان والا جہاں بندہ نامینیٹ کرے گا اس میں قبول کرنا کنٹرولر پایا سن بھی کچھ اختیار ہے پنڈ والے نہیں اجے تو آپ جماعت لگی نے غیر جانبدار ایک منصف بڑا اپنے شاہ بھی بیٹھے نے بیچ ساڈے اتنے شاہ صاحب کھڑے ہو اٹھو اٹھا انہیں ایمان اتنے فیصلہ کرنا کہ قبرے پاؤنا نے بادشاہ تعلیم یافتہ اور کوئی کسی جماعت نال انہوں کا تعلق نہیں کوئی کسی جماعت نال انٹرسٹ نہیں اپنی سرورت کرتے ہیں نہ کبھی منظور منو منظور نے نہیں منظور ایک نہیں خدا جو تھی دو نا تھی دو سلیم صاحب کہہ دو مطلب تھی شادی کھڑے رہو خدا واسطے مار کے اٹھایا تو تھی بھی ہوں بہ گئے مبشر صاحب قبول نہیں کلے کیوں قبول نہیں مبشر صاحب قبول نہیں تھوڑے منظور ہو گئے فیصلہ قبول ہے شاہ صاحب آ جان انہوں نے فرمایا کہ انہیں قرآن کا فیصلہ کرنا جہاں بندہ تیسرا بولے گا یا مداخلت کرے گا کسی قسم کی انہوں باہر کرتا جائے بالکل دو کنٹرولر اس بندے باہر کر دیں گے اس واسطے نہ ادھروں نہ ادھروں کوئی آدمی نہ بولے مناظر صدر مناظر ادھروں بھی ادھروں بھی یہاں کی گفتگو ہوگی
یعنی مناظرین کی اصل گفتگو ہونی ہے. صدرین نے کہ یہاں مناظرین اگر کوئی پٹڑی تو اترن کی کوشش کرتا ہے تو انہوں پٹڑی نے کھڑا کرنا ہے. اور اگر صدرین مناظرین زیادہ الجھے نے کنٹرولر جہے کنٹرولر نے انہیں کنٹرول کرنا ہے. باقی ساتھی تمام خاموش ہو کے بیٹھنے مہربانی. نہ یہ دیکھنا کیا ہے سائڈ کہڑی ہے، نہ دیکھنا کیا ہے. اسی قرآن سے ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں گے اور کوئی میرا مطلب ہے مین میخ نہیں ہونے لگے. یہ دووے مہربانی دووے گھر میرے دے کرو. ایک ساتھی میں نے متفقہ تھا اس سے دعا کرنا نہ چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ نام ہے یہ دیکھنا ہے. اچھا ایک منٹ ذرا اگے بھی آج تک میرے سے کئی فیصلے اگے میں کیتے نے میرے سے آئے نے اور میں اللہ کی مہربانی یہ فخر سمجھنا کہ میں آج تک اپنے بھائی کی بھی سائڈ نہیں لے. میں جہاں فیصلہ صحیح ہے ساری سوچ سمجھ کے مطابق میں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ لازمی اسی وہ کرا. سامنے نہ کسی روٹی ہے نہ خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے. اسی ایک بندہ میں دونوں شریف جہے تھی مہربانی کرو ایک بندہ مستقبہ طور پر دیو اور اسی یہ حلفیہ بیان قرآن پاک کے آخر کے دونوں بندے اسی فیصلہ کرا. جی یہ دونوں گھر دینے جو کہ کچھ نہیں یہاں کا جن کھلونا تھی آپ ہی لے لو. نہیں دینا میں پھر جی میرے اتنے چڈو گے تو میں جہاں میری مرضی کے مطابق جہاں میں پسند میرا میں لینا. کرنا ہے پرانوں قرآن حدیث کے 4 جگہ کی رفع جان سنت ثابت کرنی ہے. کون آتا منسوخ ہونا ثابت قرآن کریم میں ہم صحیح ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم. پہلے آپ لوگوں نے سن لیا. میں دوبارہ اپنا دعویٰ پڑھتا ہوں اور اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز اپنے دلائل پیش کروں گا اور فریق مخالف سے بھی مطالبہ کروں گا کہ جو انہوں نے جواب دعویٰ لکھا ہے ان شرائط کے مطابق وہ اپنے دلائل پیش کریں. دعویٰ ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم نماز میں شروع وقت رکوع جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھتے وقت رفع دین کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہے اور اس کا منسوخ ہونا کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اور فریق مخالف وہ کے ضمن میں جواب دعویٰ میں ان سے یہ گزارش کروں گا جب میں اپنے دلائل پیش کروں میرے دلائل کا صحیح جواب اور اپنا موقف
کہ منسوخ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تصریح کے ساتھ ہے جس طرح کے اصول کی کتابوں میں موجود ہے، یا صحابہ کی تصریح کے ساتھ ہے، یا تاریخ کے تقدم و تاخر کے ساتھ اس کا جو ہے ناسخ و منسوخ ہونا ثابت ہے، یہ جو دلائل اصول کی کتابوں میں موجود ہے انشاءاللہ العزیز ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب و سنت کی روح سے ہم اپنی بات ثابت کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور سے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ ادا کیجئے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کیجئے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز بھی ہمیں پڑھنی چاہیے تو اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تو اس طرح جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات صحیح قرآن و سنت کی روح سے ثابت کریں گے کہ 4 مقامات پر رفع دین کرنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ صحیح بخاری وہ حدیث کی کتاب جس پر تقریباً تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین روئے زمین پر اگر کوئی حدیث کی کتاب ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 102، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث لائے ہیں کہ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک بن شہاب عن سالم بن عبد الله نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفع كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ امام عبداللہ بن مسلمہ سے، وہ امام مالک سے، وہ امام بن شہاب زہری سے، وہ سالم عبداللہ بن عمر کے بیٹے سے، سالم اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کیا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے، جب رکوع کی تکبیر کہتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے رفعہما کذالک ایضا، اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے اور سجدوں میں رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن کبریٰ بہقی اور ابن ماجہ، مسند شافعی، مسند امام احمد بن حنبل، کتاب العلوم امام شافعی کی، مسند امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، سنن دارمی، دارقطنی، موطا امام مالک، ابن خزیمہ، اوسط ابن منذر اور اس کے علاوہ جامع ترمذی، بے شمار حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقامات پر رفع یدین کرتے تھے۔ یہ دوسری کتاب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جامع الصحیح، امام مسلم جلد 1 صفحہ 168، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حدیث لائے ہیں حدثنا یحییٰ بن یحییٰ التمیمی وسعید بن منصور وابو بکر بن ابی شیبہ وعمر بن راشد وزہیر بن حرب وابن نمیر كلهم عن سفیان بن عیینہ صفحہ 168 جلد 1 واللفظ لیحییٰ قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن زہری عن سالم عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ وقبل ان یرفع واذا رفع من الرکوع ولا يرفعهما بین السجدتین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ یہی سالم بن عبداللہ بن عمر کی حدیث آئیے دوسری سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو رفع یدین اور اس کے ساتھ تخریج جلاء العین صفحہ 166 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سالم بن عبداللہ بن عمر کی یہی حدیث دوسری سند سے لائے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا معتمر عن عبید اللہ بن عمر عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ نبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه يرفع يديه اذا دخل في الصلاة واذا اراد ان يرفع ورفع راسه واذا قام من الركعتين يرفع يديه في ذلك كله وكان عبد الله يفعله کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت ان 4 مقامات پر یرفع یدیہ فی ذلک کلہ، سب مقامات پر رفع یدین کیا کرتے تھے۔ وکان عبد اللہ یفعله، سیدنا عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی وہ بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ آگے یہ حدیث صحیح ابن حبان کے حوالے سے دیکھیے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو اپنی سند سے لائے ہیں۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں صفحہ 170 اور
70 دیکھیے جلد نمبر 4 امام ابن حبان لائے ہیں صحیح ابن حبان اخبرنا محمد ابن اسحاق بن خزیمہ وعمر ابن محمد ابن بحیر ومحمد ابن اسحاق السبسی قالوا حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر ابن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر انور ابن الخطاب عن سالم بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا دخل في الصلاه واذا اراد ان يرفع واذا رفع راسه من الركوع واذا قام من الركعتين رفع يديه في ذلك كله حذو المنكبين. یہی حدیث امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جلد اول صفحہ جو ہے 344 پر یہی حدیث لائے ہیں. اخبرنا ابو طاہر قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا الصنعاني قال اخبرنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن ابن شهاب عن سالم بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاه واذا اراد ان يرفع واذا رفع راسه من الركوع واذا قام من الركعتين يرفع يديه في ذلك كله حذو المنكبين. ان 4 مقامات پر نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع بیان کرتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں امام ابو احمد الحاکم امام ابو جزا اس کے استاد کی کتاب پیار و صحاب الحدیث ایک کتاب کا صفحہ 48 اس پر یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر کی انہی معنوں میں منقول ہے. اور یاد رکھیے یہ رفع دین کا عمل متواتر رسول اللہ سے ثابت ہے. جہاں تک ائمہ محدثین نے جتنی کتابیں رفع دین متواتر پر لکھی ہیں ان کے اندر رفع دین کو ذکر کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کشف الاظہار المتناثرہ من الاخبار المتواترہ صفحہ 195 یہی حدیث کئی صحابہ کرام سے متواتر حدیث میں لائے ہیں. آئیے اس کے ساتھ دوسری متواتر پر کتاب نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ایک کتاب کے صفحہ 58 پر یہی بات متواتر حدیثوں میں رفع دین کو 4 مقامات پر لائے ہیں. اس کے ساتھ امام زبیدی کی لقط العالی المتناثرہ الحدیث المتواترہ ایک کتاب کے اندر بھی امام زبیدی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو متواتر حدیثوں میں لائے ہیں. دیکھیے اس کے آگے تدریب الراوی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اصول حدیث کی کتاب امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے اندر متواتر کی تاریخ میں یہ بات کرتے ہوئے کہ تواتر کا عدد نقل کرتے ہوئے مختار مذہب لکھا یہ اقل اشرا وهو المختار کہ کم از کم اقل 10 آدمی 10 صحابہ جس پر روایت کرے وہ مختار متواتر شمار ہوتی ہے. اور اسی کتاب کے صفحہ 179 پر جلد 2 پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متواتر کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے سمیتہ الاظہار المتناثرہ الاخبار المتواترہ مرتبا علی الابواب اورت فی کل حدیث باسانید من اخرجہ وطرقہ ثم ذکرتہ فی جزء لطیف سمیتہ کشف الاظہار. یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا حدیث رفع الیدین فی الصلاۃ من روایت نو 50 50 صحابہ اکرام کی امام سیوطی کا متواتر حدیث. یاد رکھیے تواتر پر جتنی کتابیں لکھی گئی ان تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے. یہ موتا امام مالک بے روایت ابن قاسم یاد رکھنا ہے اس کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام في مقام آخر صلوا كما رأيتموني أصلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کہ جس کے اندر غیر مقلدین وہابیاں نے اپنا دعویٰ لکھا ہے کہ اسی 4 مقام سے رفع الیدین کرنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ اور غیر منسوخہ سمجھ رہے ہیں. سنت ثابتہ اور غیر منسوخہ سن لو.
یعنی سنت ثابتہ غیر منسوخہ جی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دم تک چھڈی نہیں تے بھائیو حدیث کہی پڑھی کہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض جگہ تے 3 مقام تو اور بعض جگہ تے 4 مقام تو کہ حضرت جناب عبداللہ بن عمر 3 مقام تے تو حدیث پڑھی. جناب نوٹ کرو کہ لکھ کے 4 مقام کا دیتا تے بھائیو بھی حدیث پڑھ دے 3 مقام ہوئی. میری بات سنو الحمدللہ مصحف تشریف فرمانے قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ دینا ہے. اس بات کا کوئی اختلاف نہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی اعلان نبوت کی زندگی کے اندر رسول جدین ہوا. اس بات کا کوئی بھی منکر نہ اسی نہ ہو. جہاں انہوں نے لکھ کے دیتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ثابتہ یعنی سنتے ثابتہ غیر منسوخہ آخری دم تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل جاری رکھا ہے. ثابت وہ کرنا ہے. اس کو پہلے سنو اصول. سب سے پہلے کتاب اللہ اللہ نے قرآن سے پیش کیا جانا کہ 4 مقام کے افائدے ہیں. مولانا اصول نہیں آتا میرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللہ اللہ کا قرآن پھر میرے نبی علیہ السلام کی سنت ساڈے اصول اجماع سے قیاس اللہ کے قرآن کے پورے 30 پارے اللہ کا قرآن اس کو ہدایت کے واسطے آیا. فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور کوئی تری والی چیز کوئی خوشی والی چیز ایسی نہیں جی قرآن اندر موجود نہ ہوئے. دوسرے مقام سے فرمایا طب جانت کے کلے سے قرآن دوستو ہر چیز کو ظاہر کرنے واسطے آیا ہے. اللہ کے قرآن بھی ایک بات بھی افائدہ 4 مقام سے پڑھی معلوم ہوتا ہے قرآن کو ثابت ہے. مولانا صاحب نے بخاری پڑھی ہے 3 مقام. تسی بخاری کے 3 مقام کا حدیث بولنا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ 4 مقام لکھا ہوا ہے. یہ 23 سالہ نبوت کی زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اللہ کے پیغمبر مدینہ تشریف لگائے. میں پوچھ رہا ہوں 23 سالہ نبوت کی زندگی کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ہر چیز دسی کہ ناطق قرآن ہے یعنی قرآن کی چلتی پھرتی تصویر میں اللہ کا رسول ہے. میرے رسول نے تعلیم ارشاد فرمائی مولانا دنیا کی کسی کتاب چوں ایک ثابت کرو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو 4 مقام سے رفائی جانے کی تعلیم دیتی ہو. ہماری بات کا حکم ہوا پہلے کتاب اللہ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حکم حضرت ساڈی واری آئے گی انشاءاللہ اللہ کا قرآن بھی پڑھا گے نبی پاک کا فرمان بھی پڑھا گے. اسی امام ابو حنیفہ تکلیف کی ہے سن لو. پھر مولانا نے امامہ کا حوالہ دیتا ہے جب رسول مراد لکھا جسے امام کا حوالہ نہیں دیا جائے گا معلوم ہوتا ہے کہ امامہ تو بغیر انہوں کا بھی گزارا نہیں ہوتا. امامہ کا حوالہ دیتا ہے امامہ نے اصول پڑے نے اور اسی دیکھے ہی آنے ہیں ابو حنیفہ کے قدم پھنس شافعی ہو جاؤ مالکی ہو جاؤ حنبلی ہو جاؤ کسی امام سے ایک تے آؤ تے بعد کہ اسی بات غیر مقدس کسی امام نو من دے تے ہن اماماں دے سارے شرطاں منصفین تو جو فرماؤ لکھے اللہ دا قرآن تے نبی پاک کی حدیث صحیحہ حدیث ہے. مولانا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے دیکھا میں پوچھ رہا ہوں 23 سالہ نبوت کی زندگی اندر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کے فضائل دستے اسنجے کے فضائل دستے ہر چیز سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فضائل کی تعلیم اور اعمال کی تعلیم ارشاد فرمائی. پھر سرکار کائنات نے سید وسلام ارشاد فرمایا علیکم بسنتی میری سنت لازم پکڑیں سنتے ثابتہ غیر منسوخہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نماز کا دینا ثابت کرنی ہے. قسم ہے آخری نماز کا لفظ بتا دیں منہ میں آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری نماز اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑا کم کرنا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کرنی ہے. تو دیکھو ایک اس کے اندر امام کا کون سنت ہے موقع ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر دم تک آخر دم کی ہوتا ہے یعنی انسان کی جڑا دم ہے روح جڑی ہے وہ پرواز ہوئی ایک دم جڑے آپ نے آخری دم تک یہ تو حوالہ دتا کیونکہ تھی امام کے حوالے دیتے ہیں. یہ بزرگ تے کہتے ہیں بعض تے نے واجب لکھے ہے بعض نے سنتے موقع لکھے ہے تھی لکھ کے دیتا سنتے ثابتہ غیر منسوخہ یعنی منسوخ ہوئی یعنی آخری دم
آدھے نے مناظرے کا فیصلہ نہیں ہوتا. مولانا آخری دم کی حدیث پڑھو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نماز چڑھی ہے کہڑے مقام پہ؟ 4 مقام پہ. 3 والی میں حدیث سن لی, 5 والی حدیث سن لی, 4 مقام پہ چلنا ہے. منصفین سن لو, 3 مقام والی مناظر رات نہ پڑھے, 5 والی نہ پڑھے, 2 والی نہ پڑھے. پھر اس کے بارے سن لو افطار الصلاح کے اتنے سوائے شیعہ کا فرقہ زیدیہ اور تو علاوہ اور کسی مسلمان بھی اختلاف شیعہ کا فرقہ زیدیہ جڑا ہے وہ تکبیر اولا دے نال بھی فائدہ نہیں کرتا. باقی اگر 3 مقام یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری نماز جڑی ہے یہ بقا دن سانو کی طرح ہے کیونکہ سانو آئمہ سارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیم دی تھی. کون امام؟ امام شافعی فرماتے ہیں لوگوں اللہ تو یاد ابی حنیفہ کا فی الفقہ جتنے بھی لوگ ہیں بعد چاند والے یہ ابو حنیفہ کے باہر بچے امام ابو حنیفہ کے قدم پڑے نے. الحمدللہ اللہ کا قرآن سارے کو سنو گے, نبی پاک کا فرمان سارے کو سنو گے, صحابہ کا اتحاد سارے کو سنو گے, امام کا افواہ سارے کو سنو گے. اور اسی اللہ کے قرآن والے, نبی کے فرمان والے, صحابہ کے اتحاد والے, اسی اولیاء الظلم والے, عامہ کے اتحاد والے اور داتا میری سارے اندر, خواجہ میری سارے اندر, حضرت معین الدین سارے اندر یہ جتنے بھی بزرگان دین نے دوستان عزیز انہوں نے جیڑی بیان کی تھی اولیاء الظلم نے سانو نماز کی تعلیم ارشاد فرمائی. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کرتے ہوتے ولی ضرور کرتے. معلوم ہوتا ہے جہاں سنت نو چھڈ دے, سنت نو چھڈ کے نماز پڑھے انہاں دے نزدیک وہ ولی ہو سکتا انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت نو ٹھکرایا اور وہ حدیث نو یعنی 3 مقام سے بعض جگہ پہ 4 مقام پہ مولانا روایت پڑھی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ویکھیا کہ رفائی جان کر کدو کنی دیر مولانا قرآن پڑھنا یہ قرآن اصول کے اندر سب تو پہلے کتاب اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین تیری حدیث ہے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر صحابہ اکرام کے افواج پیش کرو نہ اللہ کا قرآن پڑھیا اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی 4 مقام سے رکھنی چاہیے جی صحابہ سے قرآن میں ہے قرآن نے کو دیا الحمدللہ الگ تو ہے کہ بناسی سین تک یعنی نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نازل کرتا ہے ہر چیز ظاہر کرنے واسطے آیا اس کے اندر 4 مقام اللہ کے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ نبوت کی زندگی اندر کسی ایک صحابی نو 4 مقام کی تعلیم کوئی نہ مولانا ظلم کرو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز چلیے وہ 4 مقام پہ کتنے مقام پہ 4 مقام دیکھ کے دیتا ہے سنتے صاحب کا نام منسوخہ تو اٹے مولوی عبدالستار صاحب نے لکھا یعنی آخری دم تک آخری یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھڈیا آخری دم تک آخری دم کی حدیث پڑھو کہ آخری نماز چلی رکھو دینے والی ہے دعویٰ لکھ کر دیا 4 مقامات کا مناسب تو تھا وہی لفظ استعمال کرتے جیسے میں بھی استعمال کرنا چاہوں اس طرح کے الفاظ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ حنفیہ ماتریدیہ مردیہ صوفیہ بریلویہ رضا ثانیہ نہیں جب اللہ کے نبی کی بیان حدیث 3 مقامات والی پڑھی پھر اسی سند سے سالم والی سند سے 4 مقامات پر روایت پڑھی پہلے کہتے ہیں 4 والی پڑھی ہی نہیں پھر بعد میں خود ہی اقرار کر کے پتہ نہیں کسی نے احساس دلوایا نیچے سے کہ 4 والی کی روایت پڑھی میں نے تو 4 کتابوں کے حوالے سے پہلی ٹرم میں 4 مقامات والی رفع جامع حدیث پڑھی ہے منصفین کو میں یہ روایت دکھا سکتا ہوں پھر انشاءاللہ بخاری کے حوالے سے بھی 4 مقامات والی پڑھوں گا یہ مطالبہ کیا دیکھو صفحہ 166 غور کیجیے میرے فریق مخالف نے یہ بات کہی میں دکھاتا ہوں 1 منٹ ڈبل کریں فریق مخالف نے یہ بات کہی کہ پہلی ٹرم میں 4 مقامات پر حدیث نہیں پڑھی پتا نہیں مولانا کہیں سوئے ہوئے تھے یا کسی اور خیال میں گم تھے توجہ میری طرف کریں میں نے 4 حدیث کی کتابوں سے یہ روایت پہلے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقامات پر رفع بیان کیا کرتے تھے پھر دوبارہ سماعت فرما رہے اور منصفین کے سامنے یہ حدیث کی کتابیں رکھو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس روایت کو کمزور ثابت کریں مگر نہ مان لیں یہ دیکھیے نا 1 میں صبر کیجیے میں جہاں سے جی چاہے حدیث پڑھوں جو میں حوالہ دوں آپ وہ مانگیں اگر آپ کو زیادہ الجھن ہے تو آپ سے انشاءاللہ بعد میں بات ہو جائے گی مناظر کو بولنے دیں دیکھیے صفحہ 166
یہ حدیث نمبر جو رفع دین ایک منٹ خبر خاموش ہو آرام سے میرا بھی کچھ اچھی بول رہا جو رفع دین امام بخاری کی جو رفع دین امام بخاری کی جو میرے پاس نسخہ ہے داؤد کا شائع شدہ ہے صفحہ 166 ہے حدیث نمبر 70 لکھیے چار پھر سن لیجیے حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی میری طرف آپ بندی صاحب توجہ کریں دھیان سے سنیں تاکہ تو آپ کے یاد حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی حدثنا معتمر عن عبید اللہ بن عمر عن ابن شهاب عن خالد بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاه ایک رفع دین اذا دخل في الصلاه اتنا دھیان سے سارے بیٹھے بزرگ توجہ سے سن کے اب گن لینا کتنے مقامات ہیں پھر نہ کہنا 4 والی حدیث نہیں پڑھی توجہ سے انه كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاه ایک بار وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْفَعَ 2 وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ رَفَعَ رَأْسَهُ 3 وَإِذا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ تو پھر دوبارہ نوٹ کر لیں صفحہ 178 ہے حدیث نمبر بھی مولوی صاحب لکھ لیجئے 1874 نمبر حدیث صفحہ 178 صحیح ابن حبان جلد نمبر 4 یہ بھی پھر سننے 4 مقام کی رفع دین عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کانا یرفع یدیہ اذا دخل فی الصلاۃ اذا دخل فی الصلاۃ ایک بار دوسری بار سنیے بھائی ارادہ یرفع جب رکوع کا ارادہ فرماتے کتنی ہو گئی جی 2 جب رکوع کا ارادہ کرتے 2 وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رکوع سے سر اٹھاتے کتنی بار ہو گئی جی 3 وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ 4 رَفَعَ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے دوسرا والا مولوی صاحب صحیح ابن خزیمہ اہل حدیث طالب علم سے مناظرہ کرنے آئے ہو یہ حدیث کے وارث کرتے ہیں اللہ کے فضل سے رسول اللہ کے حدیثوں کی آنکھ بشار کر دیں گے آپ کو پتا چلے گا یار کے پاس رائے کا ذخیرہ کتنا ہے آج چلا کر کے تمہاری تمام روایات پر آج تمہارا دماغ نہ ہلا دیا والے حدیث کا کہنا دیکھیے صحیح ابن خزیمہ اور صفحہ 294 نوٹ کیجیے صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر اور حدیث بتاتا ہوں توجہ سے سنیں 344 حدیث باب نمبر 212 صفحہ 344 باب نمبر 212 حدیث نمبر 294 اور پھر سنیے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ ایک بار سنیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم مولانا شرائط کے اندر منصفین میں کوئی موجود ہیں اس بات کا اختلاف نہیں کہ رفع الیدین ہوئی ہے یا نہیں اختلاف اس بات ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری دم تک ثابت رکھا ہے یا نہیں میں پہلی ٹرم کے اندر مولانا نے آخیا بھی انہوں نے 4 مقام نہیں پڑھی نہیں مولانا میں کیا ہے کہ اس کا موجود ہے آج کے بعض مقام کو 4 اور بعض مقام کو 3 نہ صرف سنو اور مولانا چکا جو نہ کوئی صحیح بخاری نہیں نہ مسلم نہیں نہ ترمذی نہ ابو داؤد نہ نسائی نہ ماجہ اور ٹائم بند کرو آپ مزدور سے ہٹ کر بات نہیں کر رہے جو ہمارے سامنے تمہاری کی ہوگی جو ہے نا کھڑے ہو کے پوائنٹ گل کرو تقریر بات نہیں پوائنٹ گل سناؤ سامنے کیا ثابت ایک منٹ منتخب کیا ہے وہ گانے اہل حدیث کا موقف ہے کہ دعوی من جانا جماعت اہل حدیث عام صلاۃ عند الرکعات و بعد رکوع اور دوسری رکعت سے اس وقت رفع دین کو سنت ثابتہ غیر منسوخہ سمجھتے ہیں
یعنی کہ ایسا عمل جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نے اپنی زندگی دے وچ کیتا بعد وچ منسوخ نہیں فرق نہیں کیتا ٹھیک ہے جی تساں جناب میری گل سن پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں بالکل تہاڈا موقف ہے کہ یہ پہلا کیتا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور علی سنت سے پہلے بعد وچ انہاں ترک کر دتا اور چار جگہ تو قرآن پاک اور چار جگہ تو حدیث دے وچ تساں یہ گل ثابت تسی کر دیو چھڈنا انہاں دا اور یہ ثابت کران صرف یہ چیز پرانے پاک اور چار دفعہ سانے سے کٹ کے بخاؤ میرا مطلب ہے کہ حدیث ثابت ہے قرآن پاک کے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ ثابت کرو صحیح ہوگا حدیث صحیح ہوگا اور اس بعد تھی یہ ثابت کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث سے یا پرانے پاک کے جس جگہ آیا نا جی کہ یہ ترک کر دیتی ہے چھڑ دیتی ہے چار ساڈے سامنے رکھو تھی چار ساڈے سامنے رکھو سنت نفل میں تکبیر اولیٰ کے علاوہ کرے علاوہ چار دن ساری بات کرنا اس کے بعد مطلب کہ تھی کرتے ہونا چاہوں گا دعوت کرنا ہے مولانا صاحب ایک منٹ بالکل کوئی بندہ بولے گا بالکل کوئی بننے واسطے میں دسنا جی تھوڑا جواب خراب آئے ایک منٹ جی علامہ صاحب عام نماز فرض سنت نفل میں تکبیر اللہ کے علاوہ رفع شہن مطلوب ایک منٹ جی مطلوب لکھے مطلوب سمجھتے ہیں یعنی یہ مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے ہیں بہت جگہ چھاڑ دیتا تھی سن حدیثاں چار جگہ ثابت کر کے چاہتا نہیں سارا سارا ہی ہے نا جو ایک منٹ میں کہا کہ حدیث حدیث بتاؤ مولوی صاحب چھڈنا ثابت ہو جائے تو بعد نہیں رکھا مولانا صاحب حوالہ دینا کان لگاؤ کیا کہ چار مقام تھے میں کرنا کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار مقام تو زائد چیز ہی شاید ہی حدیث کی فرما دے حضرت جناب عبداللہ بن عمر سات نمبر والا دسنا ہے عبرانی نمبر 1 صفحہ نمبر 49 سب کچھ دفن کے خود حدثنا احمد بن عبد الوهاب حدثنا ابي قال حدثنا الجراح بن فليح عن قتادة بن منذر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين يأتي ساجدا کہ حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جدوں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی سجدہ کرتے یعنی دونوں سجدیاں کے درمیان آ گئی سجدہ پہلا سجدہ دوسرا جدوں بھی سجدے جھکن لگتے رفع کرتے وہ یہ نہیں کرتے یعنی چھڈ انہاں نے چھڈی ہے آؤ اس کے بعد صفحہ نمبر 49 میں لکھایا آؤ اے میرے ہاتھ کے اندر مسند ابی یالا اس کے اندر حدیث
قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي حدثنا النضر بن كثير قال صلى الى جنب عبد الله بن طاووس فقال اذا سجد السجدة الاولى. حضرت جناب نظر بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھی عبداللہ بن طاووس کے نال جدوں پہلا سجدہ کرتے سن سجدے اس کے سامنے رفع یدین سجدے کے درمیان آ گیا اور فرفع راسہ منها رفع یدیہ تلقا الوجہ یعنی چہرے اس طرح کر کے رفع یدین کرتے سن. فان کرتے ذالک فقلت لوهب بن خالد میں حضرت وهب بن خالد نے کیا ان هذا يصنع شيئا لم ارى احدا کہ ایسی چیز ہے لیکن ہو کسی نے کردیاں دیکھا نہیں. فقال وهب له حضرت وهب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں انہوں نے پوچھا کہ حضرت جی تسی ایسی چیز کرتے ہو جڑی میں کسی نے نہیں کردیاں دیکھا. فقال عبداللہ بن طاووس فرماتے ہیں میں اپنے عباس نو سجدے کے درمیان رفع کردیاں دیکھا. اور فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عباس نو سجدے کے درمیان رفع کردیاں دیکھا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فذكر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نو میں سجدے کے درمیان رفع کردیاں دیکھا. اور تواڈے امام ناصر الدین البانی صاحب اسی حدیث کے بارے کہتے ہیں حدیث صحیح یہ حدیث جڑی ہے صحیح ہے سجدے کے درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام رفع کرتے سن وہ انہاں بھی چھڈ دتی ہے معلوم ہوندا ادھی کہنا بھی چھڈی ہے. آؤ جنہ کے کرتے آؤ نسائی شریف باب رفع الجنان بیان سجدتین باب رفع الجنان سجدے کے درمیان کرنا اس کے اندر حدیث آ گئی. اور سنو باب رفع الجنان انتر رفع السجدۃ الاولى پہلے سجدے تو اٹھدیاں رفع الجنان پہلے سجدے تو اٹھ یعنی سجدے پہلے تو اٹھدیاں رفع الجنان بھی حدیث کی کتاباں میں ثابت ہے کہ نبی ان مالک بن الحوارث ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل في الصلاة یعنی رفع یدیہ واذا رکع فعل مثل ذلك واذا رفع راسه من الركوع فعل مثل ذلك واذا رفع راسه من السجود. جدوں بھی اللہ کے نبی سجدے تو سر چک دے تے رفع یدین تے او تسی کیوں نہیں کرتے؟ یہ روایت ہے ابن عمر علیہ ہمارے حضرت مالک بن حوارث کے روایت سما نمبر 7 نسائی شریف تفسیر دیکھ صفحہ نمبر 128 دیکھ لیں مولانا صاحب مسند بھی آیا نہیں مسند بھی آیا کرتے رہنے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے چھڑ دیتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھڑ دیتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میرے ہاتھ اندر صحیح سننے نسائی انہوں نے امام ناصر الدین البانی نے یہ حدیث صحیح ہونا یہ حدیث کتاب نمبر نمبر کے درمیان والی رفائی ہے. ہاں جی کتاب نمبر کتاب کا نام سب سے مانے نہیں پتا لگتا عزت کرنے لگا تو باہر کدے کے لائق تو نہیں بول سکتے کیوں میں نے کہا میں صدر بنا دے رہا مارے تھی کیوں بولتے دوسرے آدمی بولتا یہ اتنا بھی نہ اختیار مطالبہ ہوا تھا 4 مقامات کی رفع دین کرنے کا.
میں نے وہ 4 مقامات کی رفع دین سے ابن خزیمہ سے، ابن حبان سے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل رفع دین پر جو کتاب ہے جز رفع دین اس میں سے پیش کیا. چاہیے تو یہ تھا فریق مخالف جو میں نے روایت پڑھی 4 مقامات کی کہتے یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، قابل حجت نہیں ہے. آپ پھر اس کا ترک اس طرح ثابت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کوئی ایک حدیث پڑھتے جس میں یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان مقامات پر رفع دین کرتے تھے، فلاں دن رسول اللہ نے چھوڑ دیا تھا. اس کی کوئی تاریخ بتاتے. جس طرح کے نسخ کی بات میں کئی کتابوں میں یہ لکھی موجود ہے. مولانا غلام حسن سیدی صاحب جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، پہلی جلد کے مقدمے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نسخ ثابت ہوتا ہے 4 طریقوں سے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط ہو. جس طرح کے ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں نے قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت دے دی. اسی طرح شرائط کے ساتھ کوئی ایک حدیث پیش کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو اللہ کے نبی سے منقول کرتے آپ پہلے کرتے تھے، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا تھا ان 4 مقامات پر. اسی طرح دوسری بات یاد رکھے صحابی رسول کو تشریح کرتے یہ پہلا امر تھا، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. یا تاریخ بتاتے فلاں تاریخ تک رفع دین ہوتی رہی، اس کے بعد اگلی تاریخ کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا. جب ایک حدیث میں ایک عمل آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے، اب آج کا ہاتھ بندہ بتاتے فلاں تاریخ کو چھوڑ دیا تھا. پھر طریقے مخالف نے صحابوں کو یہ کرنا تھا کہ 4 مقامات پر رفع دین نہیں کی، حدیثیں وہ پڑھنی شروع کر دی جن میں رفع دین کرنے کا ذکر ہے. سجدوں میں رفع دین کرنے کا صرف سجدوں کی بات کی پیچھے چھوڑ دیا ہے، پیچھے بھی باقی رفع دین کا ذکر موجود تھا. ایک روایت پڑھی مسند ابی یعلا سے، حیرت تو مجھے ہے اس بات پر کہ روایت پڑھتے ہوئے پتا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں نے سلی پڑھنا ہے یا فلا پڑھنا ہے یا ملی پڑھنا ہے، عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی. میرے بھائیوں بات حدیث پڑھے بڑے سکون سے اطمینان سے اللہ کے نبی کی بات ہے. غلطیاں کرنی ہے ہمارے مدرسے میں داخلہ ہو بس میں برابر. اچھا میرے بھائیوں دوسری بات سنیے، روایت پیش کی نظر بن کثیر کی سند سے. آپ توجہ سے سنیے، یہ کتاب ہے نظام الاعتدال ناقد فن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ جلد نمبر جو ہے 4 صفحہ 262 اور ترجمہ نمبر 9081. مسند روایت پڑھیں نظر بن کثیر صفحہ 262. اس میں لکھا قال ابو حاتم فیہ نظر وقال ابن حبان یروی الموضوعات الاستفاض القلۃ روایتی. وہ راوی ہے سیدھا راویوں کے نام جھوٹی بھی پھر لگا دیتا سیدھا راوی کی روایت پیش کیجیے. مانگ جو باتیں بنانے والے لوگ تھے ان کی باتیں آج ہمارے مقابلے پیش کر لیں. یہی نظر بن کثیر یہ آپ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ محدث اور فن کے رجال کے ناقد اپنی کتاب تہذیب التہذیب کا خلاصہ تقریب التہذیب جس میں عادل الاقوال نقل کی ہے محدثین کی جرح پر. دیکھیے نظر بن کثیر اصحابی ابو سعد البصری. یہ کیمرہ آپ دکھاؤ رہے ہیں دنیا کو پتا چلے کہ کیسا راوی ہے. یہ دیکھیے اور جب موضوع اور معنی کا نظر آتے ہیں سیدھا راویوں کے نام لگا دیتا ہے. جس کو محدثین ضعیف کہتے ہیں اس کی جھوٹی بات میرے سامنے پیش کرنے آ گئے. پھر اس میں یہ بھی نہیں کہ اللہ کے نبی نے 4 مقامات پر رفع دین نہیں کیا. میرے بھائیوں پہلی شرط میں نے یہ حدیثیں پڑھی دوبارہ سنیے. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 102. اب سننا 4 مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا یاسر بن الولید قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا عبید اللہ عن نافع ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ جب نماز میں داخل 102 بخاری جلد 1 جب نماز میں داخل ہوتے کبر و رفع یدہ تکبیر کہتے رفع دین کرتے ولا رفع رفع یدہ رکوع کے وقت بھی رفع دین کرتے ولا قال سمع اللہ لمن حمدا. نقش بندی صاحب میری طرف توجہ سے سنیے. جب سمع اللہ لمن حمدا کہتے رفع یدہ ہے تیسرے مقام پر بھی کرتے ولا قام من الرکعتین کھڑے ہوتے رفع یدہ ہے رفع دین کرتے ورفع ذلک ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر اس بات کو رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 102 بما حب نبی جو پڑھتے ہیں